اگر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ بھائی دعا کے اندر درود شریف پڑھنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ذیشان ہے جسے امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے. آپ نے فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منها شيء حتى يصلي على نبيك. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں یہ جو دعا ہم کرتے ہیں نا یہ زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، کوئی شے بھی آسمان سے اوپر نہیں چڑھتی اس وقت تک جب تک کوئی امتی اپنے نبی پر درود السلام کا نذرانہ نہ پیش کر دے. گویا رب کریم کی بارگاہ میں جو پکارتے ہیں یہ دعا بھی عبادت ہے، جسے میرے آقا نے فرمایا دعا ہوا العبادہ، الدعاء مخ العبادہ. ایک روایت میں میرے آقا نے دعا کو خود عبادت فرمایا ہے اور ایک روایت میں اسے عبادت کا مغز قرار دیا ہے جسے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام عبادت قرار دیں، اور وہ عبادت بھی اس وقت تک ہماری اوپر نہیں جاتی جب تک ہم حضور پر درود السلام نہ پیش کریں. اور اگلی روایت جس روایت اس کو بھی امام ترمذی نے نقل فرمایا، اور درود السلام خود ایک دعا ہے، یہ ایسی دعا ہے کہ جس دعا کے صدقے سے ہماری حاجات بھی پوری ہوتی ہیں، ہماری خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو بندہ اس درود السلام کو اپنی دعا بنا دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا اس شخص کے لیے میری شفاعت مجھ پر واجب ہو جاتی ہے. اتنی بڑا سبب اور ذریعہ اور وسیلہ کہ جو میرے آقا کے قرب کا بھی باعث بنتا ہے اور اس گناہگار امتی کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا اس کے حقدار بنا دیتا ہے، وہ ہے درود شریف. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود پڑھتا ہوں اور اس کو میں اپنی دعا میں کتنا اس کو حصہ بناؤں، کتنا بڑا کروں؟ حضور نے فرمایا جتنا تو چاہے. پھر حضرت ابی نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا رسول اللہ کیا میں چوتھائی حصہ درود پڑھوں؟ میرے آقا نے فرمایا ما شئت ما زدت فهو خیر لک، اگر تو اس میں زیادہ کرے گا چوتھائی سے یہ تیرے لیے بہتر ہے. قلت النصف، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نصف آپ پر درود پڑھا کروں؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک. حضور نے فرمایا کہ تیرے یہ نصف درود پڑھنا بھی بہتر ہے لیکن اگر تو اس میں زیادہ کرے گا یہ تیرے یہ اور بہتر ہوگا. قال قلت فالثلثین، پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں 2/3 آپ پر درود پڑھا کروں؟ کمزی والا آقا نے فرمایا فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو اس میں بھی زیادہ کرے یہ بھی تیرے یہ بہتر ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں نے عرض کی صلاتی کلہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوری دعا میں صرف آپ پر درود و سلام پڑھتا رہوں؟ تو میرے آقا کا جواب سنیے. قال اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک. میرے آقا نے فرمایا اگر تو صرف مجھ پر درود ہی پڑھتا رہے گا تو یہ درود پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت تیرے سارے غموں کو مٹا دے گا. یہ درود بھی تیرے غموں کے لیے کافی ہے. اور وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبَكَ، اور اللہ رب العزت اس درود کی وجہ سے تیرے جو خطائیں ہوں گی، تیرے جو لغزشیں ہوں گی، تیرے جو گناہ ہوں گے نا وہ مالک کریم تیرے ان خطاؤں کو بھی معاف کر دیا جائے گا. تو میرے کملی والے آقا نے فرمایا یہ وہ عمل کہ جس عمل کی وجہ سے بندہ اپنی رب کی بارگاہ میں درود ہی پڑھتا رہے یہ دعا بھی ہے. بندہ یہی حضور اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرتا رہے گا تو اس کی وجہ سے اگر یہ نیت کرے گا میرے غم ہے اللہ ان غموں کو دور کر دے، درود کی برکت سے اللہ اس کے غموں کو دور کر دے گا. اگر وہ یہ نیت کرے گا کہ الہی میرے خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ رب العزت اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا. اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ یا اللہ میرے رزق میں، میری جان میں مجھے برکتیں عطا فرما دے، تو اللہ رب العزت اس درود کی برکت سے جو اس کے دل کے اندر حاجت ہوگی
اس کے ہر حاجت کو مالک کریم پورا فرما دے گا۔